مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات، بار دیگر بآواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب صلوات والصلاة والسلام على أهلها، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، مل کے بآواز بلند تر صلوات پڑھتے ہیں۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ دعا گو ہوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور سیٹ برادران سادات المومنین نے بانیان نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد و آل محمد، وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور ان مجالس اور عشرے کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور ان کی حاجات کو پورا فرمائے، اور جو جو حاجات لے کے آپ تشریف لے آتے ہیں مالک انہیں پورا فرمائے۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ اجازت ہے جناب لوگ کے شروع کی جائے۔ آپ کی توجہ کے لیے ایک جملہ کہہ کے حسب عادت آغاز کرتا ہوں تاکہ آپ کی توجہ میرے ساتھ شامل حال ہو جائے۔ آج ایک نئے انداز سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میں چاہ رہا ہوں کہ جتنے بندے روز آ رہے ہیں، یہ بھی بھائی صاحب سوال بھی کر کے میرے کان میں وہ بیٹھے ہیں کہ لوگ شاید سمجھ رہے ہیں کہ ہم جناب علی علیہ السلام کی فضیلتیں بڑھا کے پیش کر رہے ہیں۔ بڑھا ہم نہیں رہے، بڑھائی خود اللہ نے ہے۔ آئے ہائے اور میں جملہ کہنے لگا خدا کے لیے کون علی ہے؟ میں سمجھانا چاہتا ہوں جو ملتی ہوئی خدائی کو چھوڑ کر، لفظوں کو غور کرنا، جو ملتی ہوئی خدائی کو چھوڑ کے لا الہ بچا لے، اس موسیٰ علیہ السلام کو علی کہتے ہیں۔ ملتی ہوئی خدائی علی نے چھوڑ کے لا الہ بچا دیا، تو جملہ کہوں جو اپنا سر سجدے میں رکھ کے اسے معبود بنا دے، اس توحید پرست کو علی کہتے ہیں۔ ہم علی کی توحید پرستی بتاتے ہیں، علی توحید پرست ہے، علی نے بتایا کہ اللہ ہے۔ آپ سلامت رہے، آپ کی زندگی ہو، علی ہی توحید پرست ہے۔ خدا کی قسم اگر علی کا سجدہ بجائے توحید نہ ہوتا، اللہ کبھی بھی علی کی تعظیم کا حکم ہی نہ دیتا۔ اللہ نے علی کی تعظیم کا حکم دے کے علی کو باکمال بنا کے انبیاء سے بھی کہا جسے مدد چاہیے، جسے رزق چاہیے، جسے حیات چاہیے، علی سے مانگے۔ علی نبیوں کا مشکل کشا ہے۔ یہ جو میں جملے کہہ رہا ہوں نا، نکال ہو رہے ہیں، اس میں کوئی شرک والی بات نہیں۔ سرکار مصطفیٰ یہی تو کہا کرتے تھے، یا علی تو نے انبیاء کی چھپ چھپ کے مدد کی ہے، میری ظاہرن کی ہے۔ آئے ہیں نبیوں کی چھپ چھپ کے علی مدد کرتا رہا ہے، اور یہ بات
ذہن میں رکھنا، جب تک علی سامنے نہیں ہوں گے وہ پہچانا ہی نہیں جائے گا۔ یہ بات قیمتی تھی، جب تک علی سامنے نہیں ہوں گے نا وہ پہچانا نہیں جائے گا، مانا بھی نہیں جائے گا۔ کیوں کہ علی اس کا مظہر ہے۔ جب مظہر کہہ دیا شرک ختم ہو گیا، کفر ختم ہو گیا، نفاق ختم ہو گیا، لیکن اللہ کسی کو دینے خود نہیں آئے گا، علی کے ذریعے دے گا۔ ضرورت رزق کی چاہے نبی کو ہو، میں روایت پڑھا تو حافظ آباد میرے ہاتھ ہی پہ جائے، اگر آیت ہو تو بیٹھے کتنا سارے میرے ساتھ سبحان اللہ کی تسبیح کریں گے۔ رزق کی ضرورت، زمین والے رزق کی ضرورت اگر نبی کو بھی پڑے، مانگنا علی سے پڑے گا۔ کیوں؟ میرے پاس واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ منو سلوا کس کے لیے آتا تھا؟ بنی اسرائیل کے لیے۔ ہائے بڑے بٹیرے کھاتے ڈالے، بڑی رونقیں، بڑی مرغن چیزیں کھاتے رہے، کھا کھا کے جب تھک گئے نا، بندہ شیعہ جملے پہ ضرور بولے گا، جب تھک گئے کلیم اللہ سے کہتے ہیں اب ہم آسمانی کھانے نہیں کھائیں گے، زمین کا رزق چاہیے۔ کلیم اللہ پہنچے دور پہ، کہتے ہیں زمین کا رزق کھانا ہے۔ کہا کلیم اللہ ہو کے اتنا نہیں جانتا، زمین میری نہیں ہے، یہ زمین میں نے کس کی ہے؟ زمین کا مالک کون؟ علی۔ اچھا جب تک شادی نہیں ہوئی تھی زمین کا مالک علی تھا، جب شادی ہوئی علی نے حق مہر میں سیدہ کو دے دی۔ اس لیے میرے امام کہتے ہیں اس بندے کا زمین پہ چلنا حرام ہے جو زمین کا رزق کھائے، بطول کے دشمن پہ لعنت لگے۔ اور روٹی حلال کرنی ہے تو سیدہ کے دشمن پہ۔ روٹی دے حلال کر کے کھایا کرو۔ ہائے ہائے القاسم و حبیب اللہ، اللہ بھی حلال کھانا لینا دوست دے۔ اور نہیں فرما کہتے ہیں ہمیں زمین کا رزق چاہیے۔ میں جب کہتا ہوں نبیوں کو رزق دیا، بندے نے مروڑ اٹھتا، پتہ نہیں مولوی سے پھیلا رہا ہے، کفر پھیلا رہا ہے۔ کہا پانا ثانی واقعہ قرآن میں ہے، کہا زمین کا رزق چاہیے، اللہ کہتا میں بندوبست کر دیتا ہوں۔ وہ دیکھو سامنے ایک دروازہ ہے، ہائے ہائے بندے سمجھے ہی نہیں، اور رزق حیات جب بھی ملی دروازے سے ملی۔ ہائے ہائے انا مدینۃ العلم وعلیٌ، سامنے دروازہ ہے، قرآن میں واقعہ موجود ہے، جاؤ اس دروازے پہ جا کے کیا کرو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا قُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خِطَايَاكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ کہ کلیم اللہ تجھے اور تیرے 9 لاکھ امتیوں کو رزق چاہیے نا، جاؤ وہ سامنے باب حطہ ہے، باب حطہ پہ جا کے کیا کرو، سجدہ کرو۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، قرآن کہتا ہے سجدہ کر، حطہ حطہ کہتا جا، تجھے زمین کا رزق مل جائے گا۔ میرے مولا سے پوچھا گیا موسیٰ اور اس کی امتوں کو کیوں کہا کہ جا کے سجدہ کر کے حطہ کو؟ میرے امام کا جانا سب اللہ علیہ باب حطہ مثال محمد علی، کہ اللہ نے باب حطہ پہ محمد اور علی کی تصویریں لگا کے کہا انہیں سجدہ کر دے جا، رزق کھا دے جا۔ ہائے ہائے جب تک خالی، ہائے ہائے جب تک نبی نہ چھکے انہیں رزق نہیں ملتا۔ غور ہے کہ نہیں؟ تو بتاؤ پھر رزق کہاں سے ملا؟ علی سے۔ اگر نبی مانگ لے اس کی نبوت نہیں ہلتی، تمہارا ایمان کیوں ڈاواڈول ہو جاتا؟ ہائے ہائے غور فرمایا کرو۔ تو اس لیے مل گیا جواب صحیح، آپ کی زندگی ہو تو یہی ہے، وہ اللہ نے دینا انہی کے ذریعے ہے، مالک وہی ہے لیکن دے گا ان کے ذریعے۔ کیوں؟ سامنے مظہر ہے، مظہر کے ذریعے وہ پہچانا جائے گا۔ ایسا کی توجہ ہوگی یا ایھا الذین آمنوا
تم سے گفتگو کرتا ہے، تم سے محبت کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے علی والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، خبردار شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا۔ کچھ بندے تو ہیں جو شیطان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، اور لبڑے نے آج کے کیڑے نے۔ آواز تو جانتی ہے نا؟ ہائے ہائے۔ اچھا میں تو گل مجھے نہیں گل سنا، میں یکم اگست کو ناروے تو چلے آؤں لاہور، پی آئی اے پہ آ رہے تھے، میرے ساتھ ایک نا مولوی صاحب بیٹھے تھے، مولوی صاحب جنہوں نے سامنے پیا جگ نظر نہیں آتا مگر چند ویکھدے نہیں، لال داڑھی۔ او یار صدر ساڈے منیب الرحمان صاحب اسی کٹھے ناروے تو آئے، انہوں نے کتنے نہ میرا لنگو دا لکھنؤ والا کوئی کلپ سن رکھا تھی۔ وہ کہتے ہیں جی اچھا آپ ہیں وہ جو انڈیا جاتے ہیں، آپ کا میں نے فیس بک پہ نہ وہ بڑے کلپ دیکھے ہیں۔ کہتے ہیں یار مجھے سمجھ نہیں آتی، اب تو ہم ہوا میں ہیں، اللہ کے آسرے پہ ہیں، سچ بولنا جھوٹ نہ بولنا۔ میں کہا ہن مولوی کوئی گھیرا پا رہے ہیں، کوئی چکر ضرور دے۔ ہائے ہائے، اور مولوی نے داڑھی بھی لال تگڑی کیتی ہوئی تھی، پوچھتا ہے بھئی جنہیں ہم مانتے ہیں جو ہمارے پیر و مرشد ہیں وہ بھی صحابی ہیں، جو تمہارا مولا علی ہے وہ بھی صحابی ہے، جب دونوں صحابی ہیں علی کو اتنا پڑھاتے ہو انہیں کھٹاتے ہو، بتاؤ تو صحیح کہ وہ بھی صحابی یہ بھی صحابی، دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں نے یہ بھی آئیے کہ جہاز میں بیٹھ کے جملہ کا اچھا لگے بولنا ضرور ہے، میں نے کہا کتنے فرق بتاؤ؟ کہتا ہے ایک بتا۔ میں نے کہا تیرے پیروں میں اور میرے پیر میں فرق یہ ہے جہاں تیرا پیر آ جائے وہاں عبادت حرام ہے، جہاں میرا پیر آئے عبادت واجب۔ ہائے ہائے، جنہوں نے سمجھ آ گئی ہے آپ کی زندگی ہو جتھے تمہارا پیر آوے۔ میری زندگی ہوئے بدلو۔ اور ہے کہ نہیں؟ تو جتھے میں کہ تمہارا پیر آوے، خدا کی قسم ہم نے کبریائی کے پردوں میں علی کو دیکھ کے پھر بھی کہا علی اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، آگے جو میں موضوع تھے علی اللہ نہیں، مگر میں کل کہہ کے گیا تھا علی اللہ نہیں مگر اللہ علی۔ اچھا یہ ذہن میں رکھنا، علی اللہ نہیں کیا ہے؟ وہ میں انہیں تقرینہ کر گیا، چلو روشنی آ گئی ہن تمہارے چہرے پہ سارے جان گئے۔ یہ لگتا ہے بجلی پہ بھی جانتے سن سیٹھ برادرہ، انرجی سیونگ آج کل مہم چلی ہوئی ہے نا، تو میں کہا شاید صحابہ بات بھی آ گئی، یورپ میں تو بہت زیادہ چل رہی ہے۔ علی اللہ نہیں مگر یاد رکھنا، میں کردار شروع کرنے لگا ہوں، جیڑا چپ کر گیا میں سمجھا گا کوئی پریشانی ضرور ہے۔ علی اللہ نہیں مگر اللہ کے ہونے کی دلیل علی ہے۔ ہائے ہائے، علی اللہ نہیں اللہ کے ہونے کی دلیل علی ہے۔ علی اللہ نہیں موت و حیات پہ قادر علی ہے۔ علی اللہ نہیں مگر رزق علی کی وجہ سے ملتا ہے۔ علی اللہ نہیں پہلے آسمان میں سے عبدالعہد کہتے ہیں، علی اللہ نہیں دوسرے آسمان میں سے بیت الولد کہتے ہیں، علی اللہ نہیں تیسرے پہ سے عبدالصمد کہتے ہیں، علی اللہ نہیں چوتھے پہ سے اسد کہتے ہیں، علی اللہ نہیں پانچویں پہ سے ناصر کہتے ہیں، علی اللہ نہیں چھٹے پہ سے ناطق کہتے ہیں، علی اللہ نہیں نیچے ساتویں پہ ناظر کہتے ہیں، علی اللہ نہیں عرش پہ مبین کہتے ہیں، علی اللہ نہیں لوح و قلم پہ امین کہتے ہیں، علی اللہ نہیں مگر حجاب پہ سے دستے چلی کہتے ہیں۔ اتنا کچھ ہو کے بھی علی اللہ
کچھ ہونے کے بعد بھی علی اللہ. اچھا میں جملہ بڑا قیمتی کہنے لگا ہوں مگر اللہ کی دلیل کون ہے؟ دلیل اگر صفت کی دلیل ہوتی تو میں چپ کر جاتا. صفات کی ہوتی تو میں چپ کر جاتا. اور یہی تو جناب مسلم جب آئے تھے نا اللہ کی بیعت لینے کوفے تمہاری عقل کا ترجمان ہوتا ہے. بھئی توانے بندے باہر کے ملک کا رہنے دینا جو باہر کے ملک میں کیا کہا جاتا ہے؟ سفیر. جو حرکت تم کرو گے کس کے نام لگے گی؟ ملک کے نام. وہ پاکستان کا سفیر سے نے کام کی تھا. سفیر ہوتا ہے عقل کا ترجمان. بندہ شیعہ جملے پہ نہ بولے بڑا دکھ ہوگا. کہا سفیر سوچ سمجھ کے بنایا کرو. سفیر ہوگا ترجمان ہو عقل کا. اللہ جانے وہ کیا ہوگا جو حسین کی عقل کا ترجمان ہے. حسین کی عقل کی ترجمانی کرنا نبیوں کے بس میں نہیں, ولیوں کے بس میں نہیں. غور نہیں فرمایا آپ نے؟ کوئی نبی کر سکتا ہے حسین کی عقل کی ترجمانی؟ نہیں کر سکتا. اتنی بڑی زیارت وارثہ ہونے کے باوجود بندے شیعہ چپ کر کے بیٹھ جائیں. کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ نبی ورثہ ہے, حسین وارث ہے. زیارت وارثہ میں ہے نا السلام علیکم یا وارث فاطمہ صفات اللہ نوح نجی اللہ ابراہیم خلیل اللہ. یہ سارے کیا ہیں؟ ورثہ ہیں. ورثہ افضل ہوتا ہے یا وارث؟ معلوم ہو گیا جو حسین کی عقل کی ترجمانی کرے گا. پھر بولو نا انبیاء سے افضل ہوگا کہ نہیں؟ افضل تھا اسی لیے تو باب الحوائج ہے. اور نہیں فرمایا آپ نے. بندے جو ہے نا کوئی مشکل باتیں نہیں سننا چاہتے. سیدھے سیدھے نعرے علی کا لو میں سڑاؤ یا علی. بس آئے نا جب جناب مسلم اللہ کی بیعت لینے کیا کہہ رہے تھے؟ بیعت اللہ کی لینے آیا ہوں, نمائندہ حسین کا ہوں. حسین اللہ کا نمائندہ, میں اللہ کے سفیر کا سفیر ہوں. ہائے 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 ہائے, میں اللہ کے سفیر کا سفیر. جو جملہ کہا نا یہ صفت کے مظہر نہیں. آگے جو پہلا جملہ کہا نا الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیہ جلیلا لذاتہ, کہ اللہ نے محمد علی کو خلقی سے لیے کیا کہ اپنی ذات کی دلیل دے سکے. ذات پہ اپنے ہونے پہ دلیل دے سکے. یہ 14 اس کے ہونے کی دلیل ہے. یہ اس کے وہ مظہر ہے جن کے بغیر گزارا نہیں ہے. اللہ انہی کے ذریعے ظاہر ہو رہا ہے, انہی کے ذریعے. سامنے یہ ہے پھر بھی علی اللہ. جتنے مرضی میں علی کی فضیلتیں پڑھتا جاؤں, جب پڑھ جائیں گے اینڈ پہ کیا ہوگا؟ علی اللہ. مباہلہ آپ کو پتہ ہے؟ اچھا جس نے پہلے سنی ہو نا تو سکری خبریں دیکھی ہیں. راتی 9 بجے مین بلیٹن آتا ہے. اس تو بعد ہر گھنٹے بعد کی ہوگا رپیٹ نشر مقرر لکھا ہوگا ہوتے. جن نے پہلے سنی ہوئے تو نشر مقرر کا مزہ لے لے کہ وہ کہہ رہے انہوں کتابت کہہ دے. اور جس نے پہلی دفعہ سنا ہونا وہ میرے نا سبحان اللہ کرے. مباہلہ ذہن میں رکھنا علی اللہ. مگر مباہلہ کس لیے ہوا تھا؟ توحیدی برداشت تھے نا. قرآن حدیث چپ کر گئی سب. قول مصطفیٰ خاموش, قرآن خاموش, دلیلیں ختم. جہاں پہ قرآن حدیث دلیلیں مصطفیٰ کی بھی ختم ہو جائے نا پھر توحید منوانے پتول کو نکلنا پڑتا. تھوڑی مہربانی اگر سمجھ آئے نا کم از کم بولنا چاہیے. توحید منوانے پہ
بات ہے. توحید منوانے کون نکلا؟ ساری باتیں آپ کو مجھ سے زیادہ آتی ہے. تو اشراجی پھر بولنا تو پے گا. رسول گود میں کون؟ پیچھے پیچھے. تو جی ترتیب شروع آپ نے بتا دی. میں ایک صرف جملہ کرنے لگا تاکہ پتہ چلے علی اللہ نہیں مگر. مگر میں تمہیں سمجھان لگا جہاں مگر سمجھ گیا نا وہ میری مگر علی مثال دے نال نال ٹرے گا. رسول آگے حسن حسین ساتھ. جناب علی نے قدم اٹھایا کہ میں چلوں. حجاب اللہ نے کہا رک جا. غور نہیں فرما رہے. حق بنتا تو انا حسین تیرا بھی حق بنتا میرے نال بول. حجاب اللہ کہتے ہیں علی تیرا بدن کی بریائی والا رک جا رک جا. کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے نعرہ لگا تھا کہ علی اللہ ہے. جب خیبر فتح ہوا تھا نا تو علی اللہ کا نعرہ لگا تھا. وہ سارے پار کھڑے ہیں. وہ اس انتظار میں ہے کہ مصطفیٰ سے نہیں منوائی گئی کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا نہیں ہے. یہ وہ پہلے پہ آ گئے ہیں. قرآن دم توڑ گیا, حدیث دم توڑ گئی. اب ہم نے جا کے توحید منوانی ہے. جو تجھے اللہ کہتے ہیں وہ پار کھڑے ہیں. مولا نے کہا الرجال قوامون علی النساء. سیدہ مرد عورتوں پہ حاکم ہوتا ہے. میں حاکم ہوں, میں شوہر ہوں, میں آگے چلوں گا. بی بی کہتے بے شک تو میرا حاکم ہے لیکن میں نے آج توحید منوانی ہے, تو پیچھے چل. جب کہا نا تو علی کہتے سیدہ میں نے آیت پڑھی تو بھی آیت پڑھ. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حجرات کی پہلی آیت. بی بی کہتے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ. اللہ کہتا ایمان والو اللہ کے آگے نہیں چلنا. یا علی پیچھے چل تاکہ پتہ چل جائے علی اللہ. جملہ ہی دیتا تے ہے نا. اور مولا علی کا فرمان پڑا ہے اس نے یا ہوا من لا یعلم ما ہوا ولا کیف ہوا ولا حیث ہوا ولا عین ہوا الا ہوا. علی کہتے اے وہ کوئی نہیں جانتا کہ تو کیا ہے, کیسا ہے, کدھر ہے, کس حیثیت سے ہے مگر ہے. یا ہوا اے وہ ایڈا وہ سمجھ گیا نا وہ مگر بھی سمجھ جائے گا. او علماء صاحب بیٹھے تھے, او شیخ صاحب کھڑے تھے, او شیخ صاحب بیٹھے. وہ تو اشارہ تو اس چیز کی طرف کیا جاتا ہے جو چیز جسم رکھتی ہو. ہائے ہائے وہ اشارہ اس طرف کیا جاتا ہے. وہ ممتاز صاحب بیٹھے ہیں, وہ عبداللہ صاحب, وہ خان صاحب, وہ شاہ صاحب. وہ تو اشارہ ادھر کیا جاتا ہے جو چیز پہلے عقل میں نہ آئے. اللہ خالق عقل ہے, عقل میں نہیں
میری بات سنو، آپ کو ایک ساتھی سے مجلس کا ماحول ہوتا ہے، میں آپ کو ایک بات، اللہ اس میں لفظ ہے نا، لفظ فائدہ نہیں دیتا، ہون جڑا نہ بولے نا بشارت، لو جی پھر مولوی پہ ہتھی پین لگا جے، پتہ چلے مولوی پہ لو جے جو جے ہتھی پین لگا، فائدہ لفظ نہیں دیتا، اس کا معنی دیتا ہے۔ اللہ لفظ ہے، اللہ لفظ ہے، کس نے کہا امت اللہ، تو ہی اللہ ہے، اس سرکار مصطفیٰ نے جناب علی نے کہا امت اللہ، فائدہ لفظ نہیں دیتا، لفظ کا معنی دیتا۔ مثال کے طور پہ میں پیاس لگی، میں زور نہ آ رہا، میں منگا پانی، بندہ کہے تسبیح پڑھ، کوئی پیر بیٹھے اس نے کہا تسبیح پڑھ، پانی 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 پانی، پیاس بجھے گی؟ تویز لکھا کے کل سپاہی جاواں، پیاس بجھے گی؟ نہیں۔ بندہ کہے گا یار مولوی ہو کے عقل نہیں رکھتا، تیری پیاس تب بجھے گی جب لفظ پانی کا معنی گلاس میں ڈال کے تو پی نہیں لیتا، جو میں پیوں گا نا وہ پانی کا معنی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں اللہ لفظ ہے، ہم 14 معانی ہیں۔ اللہ لفظ ہے، ہم 14 معانی ہیں، ہم نے بتانا ہے وہ کیسا ہے۔ نوکری نہیں کی ہے، کسی شیخ انبیاء کی، ابراہیم کی، کسی کی نوکری نہیں کی۔ کس کی نوکری کی؟ آل محمد کی۔ فرشتے نوکر بن بن کے آتے رہے مگر علی اللہ، ساری گلاب سے ایسے رکھ رہا ہے، سب کچھ علی ہے مگر علی اللہ۔ یہ ہمارا موضوع چل رہا ہے نا، ہم نے اس کو بڑے انداز سے لے کے چل رہا۔ یہ ایک دن سرکار تشریف فرما دے، نواں تر گل سنا ہوا بڑی کام آئے گی۔ جبریل آ گیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، میں کہا سلام یا امین وحی اللہ، اے امین وحی میرا سلام ہو۔ سرکار کہتے ہیں جبرائیل میں چاہتا ہوں تجھے اصلی صورت میں دیکھوں، تجھے مصطفیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں تجھے اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں، شامر کی دلیل ہے آج تک کائنات میں کسی نے بھی جبرائیل کو اس کی اصلی صورت میں دیکھا ہی نہیں۔ نہیں، اس کو ذرا سمجھو، جب میں نے پیغام دینا پھر بڑا لطف آئے گا۔ یا رسول اللہ، کافوری دو پر پھلے آگے قدموں پہ رکھے، یا رسول اللہ حکم نہ دینا، آپ کا حکم اوجب ہے، آپ کے پسینے سے بنا ہوں، مجھے آپ ہی نے بنایا ہے، اگر آپ نے حکم دے دیا میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ مصطفیٰ رو کے پوچھتے کیا ہوا، کیا مشکل ہو جائے گی؟ کہ اگر آپ نے کہا نا مجھے اپنی اصلی ہیکل دکھا تو میں مجبور ہو جاؤں گا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا زمین چھوٹی ہے، میں اس سے بہت بڑا ہوں۔ زمین میں اس سے بہت بڑا ہوں۔ کہا تو پھر میں تجھے اصلی صورت میں کب دیکھوں گا؟ کہا زمین سے لے کے عرش تک 18,000 عالمین ہے، اس میں جو ہے نا عالم سدرہ وہ اتنا بڑا ہے کہ مجھ جیسے لاکھوں آرام سے چلتے پھرتے ہیں، ہائے ہائے انہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے۔ چلو پھر مصطفیٰ نے وعدہ کر لیا، چل میں جب کبھی موقع ملا میں سدرہ پہ دیکھ لوں گا۔ تو اٹھ کے بولنا دے ہائے ہائے، اور میں تمہیں دسنا کہ شیعہ کیے تے انہی جزا جنت کیے، دیکھنا میں کس انداز سے تمہیں لا رہا ہوں یہاں پہ۔ لوگ ایک دن آ گیا جب اس نے اپنے عشق کو بلایا، یہی تو سمجھنے والی بات ہے، جس سے عشق ہو اسے وہاں بلا لیتا ہے۔ اللہ کو عشق تھا، مصطفیٰ کو بلایا، حسین کو عشق تھا۔ غور نہیں فرمایا، بندے غور نہیں فرمایا۔ حسین نے اللہ سے عشق کیا، اب تم آئے آئے آئے، مصطفیٰ یہاں سے وہاں گئے، وہ عرش معلیٰ ہو گیا، وہ فرش پہ آیا تو کربلا معلیٰ۔ انہیں نکال بھی بندہ نہیں سمجھتے، چھوٹی جی نکال لے، سمجھ آیا کرو۔ کہا آ کے اپنے کافوری رخسار مصطفیٰ کے طلبوں سے ملے، کیوں آیا ہے؟
कब वो बुला रहा है। चलिए सारी बातें आपको आती, मेरा आज रोज नहीं पढ़नी, वो तो सुन के फुल हुए बैठे हो। पहुंचे सिदरा पे पहुंचे, वो जलने वाली बात तो बाद में आएगी ना, ऐसे खड़े खड़े हो गए। जिब्राइल या रसूल अल्लाह, तूने कहा था अपनी असली हैकल और सूरत दिखाऊंगा, कितने पर है जिब्रील के? दो। सारी जिंदगी दो ही सुने ना, ते किताब का सामने बैठे हाफिज साहब का पुत्र, तो मैं गल करने लगा जी। दो परों की ताकत इतनी है कि जब यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को कुएं में फेंका ना, आवाज़ कुदरत आई, अदरक यूसुफ, यूसुफ को पकड़, रूह जमीन का चक्कर लगा के यूसुफ के कुएं तक पहुंचा। अभी 7वीं ईंट पे नहीं आया था यूसुफ, अपने परों पे उठा के बाहर ले आया। यानी 18,000 आलमीन में देखा। अल्लाह ने ये तो नहीं कहा मिस्र जा, यूसुफ को पकड़, अदरक यूसुफ। यानी दो परों की ताकत इतनी है कि 18,000 आलमीन इतनी तेजी से घूमे कि 7वीं ईंट पे यूसुफ पहुंचे, उठा लिया। का अपनी जेल में रखना, दो पर का अपनी असली हैकल दिखा। तारीख गवाह है, मुस्तफा से लाके जब पूछा गया ना, क्या बताया उसने, क्या देखा आपने? कहा जब वो फैलना शुरू हुआ, मैंने नजरे रहमत से देखा, जमीन से 2 गुना बड़ा है और उसके 600 पर है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम अगले जुमले आते दाद देनी जे, जेड़ा बंदा कहता ना मैं दाद नहीं देनी, हमसाए नु जाए मतलब मेरा हाथ फड़, 600 पर। जब मुस्तफा ने देखा मुस्कुराए, वाह मेरे पसीने का इतना बड़ा रूह जमीन पे तू हावी है। तो यार मैं इस पसीने पे पढ़ा तो पूरे अशरा पढ़ सकता है। कायनात मुस्तफा का पसीना है, तो मैं कायनात की एक एक चीज पे पढ़ूं तो मैं सारी जिंदगी रोज एक एक मौजू लेके चल सकता हूँ। 600 पर का तेरा शुक्रिया, तूने मुझे असली हैकल दिखाई, अपनी असलियत दिखाई। कहा या रसूल अल्लाह, आपने भी वादा किया था जब मैं दिखाऊंगा जो मैं मांगूंगा मिलेगा। बंदा शिया हो मेरी तरफ देखे और ना बोले, हो ही नहीं सकता। कहा क्या कहना चाहता है? कहा मेरी हसरत है, हसरत है। कहा क्या? कहा मैंने आज तक हुसैन की जन्नत सारी नहीं देखी। कहता है आज तक मैंने हुसैन की जन्नत सारी। मुस्तफा को समझा कि या रसूल अल्लाह अगर थोड़े हैं तो करम कर दो। मुस्तफा ने अपना हाथ फेरा, तारीख कहती है साहिब वाक़या लिखता 1200 हो गए, 1200 पर लिए। हाय हाय 1200 पर लेके मुस्तफा कहते जा, मुस्तफा की इजाजत है, आ हुसैन की जन्नत देख। एक पर की ताकत, 2 की आपको अंदाजा है। 1200 पर लेके जस्त लगाई, सुबह उड़ना शुरू हुआ, उड़ते उड़ते रात हो गई, जन्नत में अंधेरा छाया। जब जन्नत में अंधेरा छाया ना, उसने एक महल देखा जो चमक रहा था। महल के दरवाजे पे आके थक के बैठ गया, दिल में कहता अभी हुसैन की जन्नत कितनी बाकी है, इतना अरसा हो गया मुझे प्रवास करते हुए, अभी तक जन्नत खत्म नहीं हुई। अभी सोच रहा था कि जन्नत में से वो महल का दरवाजा खुला, एक हूर निकल के कहती है भाई जिब्राइल खैरियत है, आज किधर आना हुआ? का हुसैन की जन्नत देखने निकला, इतनी देर से प्रवास कर रहा, थक गया, अभी खत्म नहीं हुई। दर्द करके कहती है हुसैन की जन्नत देखने आया है, वापस चला जा, नहीं देख सकता, अभी तो फिजा की जन्नत खत्म नहीं हुई। अभी तो फिजा की जन्नत।
लेकिन मैंने जो बात बतानी है वो इससे भी आगे है। का 600 से 1200 पर लेके इतनी प्रवास करके अभी तक तू फिजा की आधी जन्नत भी नहीं पूरी घूमा है। वो यार पढ़ते पे ना डिफेंस फलाना टिंगड़ा ये गुलाब पढ़ते ने ना, अली गुलाब, अहमद गुलाब, हसन गुलाब, हुसैन गुलाब, बाकी ਨਾਂ नहीं लेने। बस ठीक। हाँ जी मैं कुछ करके बैठे ऐसा नहीं लेना। अच्छा वो अहमद, अली, हसन, हुसैन आपने देखा ना ब्लॉक बने होते हैं, कहता है 1200 पर लेके तू अभी तक फिजा के ब्लॉक से नहीं गुजरा। का मुझे इतना पता, नाम था हुरिया, वो जो थी ना उसकी कनीज फिजा की, उसका नाम है हुरिया। का हुरिया रिश्ता तो समझ दो ना आपस में, अखुवत का रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता है, नूर है दोनों का। मुझे इतना तो बता दे कि मैं 1200 पर लेके कितनी देर में का मैंने आज तक कोई सुना ही नहीं कि फिजा की जन्नत को अबूर कर सके। जहां फिजा की खत्म होती है वहां से सलमान की शुरू हो जाती है। हाय 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 हाय, सलमान के बारे में कहा अस्सलमान मिन्ना, फिर सलमान, फिर कमर। कहता हुरिया छोड़, मैं वापस चला, मैं हुसैन की सारी जन्नत देख नहीं सकता, मुझे भी अरबों साल हो गए बने हुए, जब कुछ भी ना था मैं था। और नहीं फरमा वो जिब्रील कदों तो तब से आदम से पहले है कि नहीं? चलो शुक्र है हुण शिरक नहीं होएगा, हुण तो शिरक नहीं होएगा ना, क्योंकि मैंने जिब्राइल को पहले कह दिया। यानी हकीकत मुहम्मदिया जब से है, जब से अल्लाह ने अपनी वहदत की तजल्ली की, पेशानी पे पसीना आया तब से है। यानी जब से मुस्तफ़ा का नूर हकीकी है तब से ये पसीने से बना है, तब से है। कब मैंने आज तक जन्नत में रात होते नहीं देखी। बंदा शिया हो तो फिर सोच के मुझे दाद दे, अच्छा लगे तो दाद दे, बेशक ना अच्छा लगे तो ना दाद दे, सैयद मुझे दाद जरूर देना। का हुरिया ये पता मैं प्रवास करता करता कितनी दूर आया, का ये मुझे भी अंदाजा नहीं, मगर रात हुई जन्नत में। रात और दिन का कॉन्सेप्ट क्या है? का सारी जिंदगी गुजर गई तुझे मोहम्मद अली के दरवाजे पे नौकरी करते हुए, तुझे आज तक ये ना पता चला जन्नत में रात क्यों होती है, दिन क्यों होता है, रात क्यों होता है। हुरिया कहते जिब्राइल याद रख, जब अली चेहरे से नकाब उठाते हैं दिन हो जाता है, जब डालते हैं रात हो जाती है। हाय हाय हाय, जिसे समझ आ गई। जाकर पढ़ देना, निज़ाम जिब्रियाली की सांसों से चलता है। वो कुरान की आयत पढ़ दे, बस सुबह इज़ा तनफ़्फ़सा, हाय हाय अली सांस लेते हैं कायनात चलती है। खुदा दी कसम जिसकी सांसों से कायनात चले उसके बावजूद भी अली अल्लाह। खुदा दी कसम बंदे बचती नहीं है गल्ला। अली बादशाह वो कमाल है जो अपने बड़ों का भी मुश्किल कुशा है, अपने अजदाद का भी मुश्किल कुशा है, अपनी जद्दों का भी मुश्किल कुशा है। मैं जुमला कहूँ, अली अपनी वालदा का भी मुश्किल कुशा है। मेरे पास वाक़या बड़ा मशहूर मौजूद है, दलील है मेरे पास। एक बज़ाहिर अली 4 साल के थे, सिर्फ एक बुजुर्ग ने दाद दिए मुझे। बज़ाहिर अली 4 साल के थे, सहन में खेल रहे थे, जनाब फातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा बैठी हैं, तमाम सन्नारे बनी हाशिम तशरीफ फरमा है। अली बार बार आगे से गुजरते हैं, बार बार आगे से गुजरते हैं। वालदा कहते हैं अली तंग न कर, अली तंग न कर, इतना कहना था। वहदत का मिजाज रखने वाला अली रुको। हाय हाय, कहते माँ
اپنے موسنوں کو ڈانٹا نہیں کرتے. شاباش جو جملے پہ بولا کہا اپنے موسنوں کو ڈانٹا نہیں کرتے. بی بی چوکی یا علی تو میرا بیٹا ہے, تو نے مجھ پہ کیا احسان کر دیا. جناب علی قریب آئے, کہا میں آپ کو یاد دلاتا ہوں. کہا جب آپ کا عقد میرے باپ ابو طالب سے ہوا عمران سے, آپ تمام زنان بنی ہاشم کو لے کے سیر کرنے کے لیے باہر نکلی تھی. ہائے ہائے اس جھیل کے کنارے پہ آپ نے کناتیں لگائی تھی, آپ کی سہیلیاں کھیلنے چلی گئی, اور جو شیعہ ہے نا وہ جملے پہ ضرور بولے گا. اچانک ایک شیر نے آپ پہ حملہ کیا, آپ نے اس وقت ندا دی یا وارث الحجاب یا وارث الحجاب یا وارث الحجاب. کا دی کا ایک گھوڑ سوار آیا تھا, جس نے آ کے شیر کو مارا. جب وہ مار کے جانے لگا آپ نے پیچھے سے آواز دے کے کہا تھا گھوڑ سوار رک جا, میں کوئی عام مزدور نہیں, میں شیبۃ الحق ابو طالب کی زوجہ ہوں, اگر تو نے احسان کیا ہے قیمت لے کے جا. آپ نے اپنے گلے کا ہار اتار کے اس گھوڑ سوار کو دیا. یا علی کیا, علی اپنا ہاتھ جیب میں ڈال کے کہتے ہیں ماں کے لے کوئی موضوع کام تو نہیں ہے. ہائے ہائے اب تو بولو یار, علی مشکل کشا انبیاء ہے. ہائے ہائے غور فرما رہے ہیں تو اس سے مدد مانگنی چاہیے. اچھا میں جو قرآن کی آیت لے کے چل رہا ہوں, میں اس کے مطابق ایک آیت قرآن کو پڑھتا ہوں. کہتا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان, دیکھا نا آگے نا آیت پہ. اب میں اس میں سے آپ کو بات دے رہا ہوں. وَمَن يَتَّبِعْ خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ. کہا تم نے شیطان کے نقش قدم پہ نہیں چلنا. کیا مطلب؟ رحمان کے نقش قدم پہ چلنا ہے. جو شیطان کے نقش قدم پہ چلے گا وہ اسے فحشاء کا بھی حکم دے گا, منکر کا بھی حکم دے گا, برائی اور بے حیائی. میرے 5ویں مولا تشریف فرما ہے. جعفر جوفی نے پوچھا مولا یہ فحشاء کیا ہے, یہ منکر کیا ہے؟ تفسیر صافی میں نحو مرتضی مجرم ہے. میرے امام کہتے ہیں یاد رکھنا فحشاء اور منکر ہی ہماری ولایت کے منکر ہیں. جو ہماری ولایت کا منکر وہی فحشاء وہی منکر. ختم ہو گئی بات, بالکل آسان کر دیا. کہا رحمان کے نقش قدم پہ چلنا ہے. شیطان تم پہ حملہ کرے گا, تمہیں کہے گا میری اتباع کرو, تم پہ حاوی ہونے کی کوشش کرے گا. بدلے میں تم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کہ جب شیطان تم پہ حملہ کرے نا تم نے مدد مانگنی ہے صبر سے بھی صلاح سے بھی. جب شیطان حملہ کر رہا ہے تو مدد کون کرے گا؟ اللہ. یہی میں سمجھا رہا ہے. میں نے کل آیت پڑھ کے سنائی تھی سورہ بنی اسرائیل کی 60 نمبر کہ یہ اپنے سواروں پیدل آواز والوں کے ساتھ حملہ کرتا اولاد آدم پہ چڑھ جاتا ہے. کہ جب وہ تم پہ حملہ کرے نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر سے مدد مانگو, صلاح سے. مولوی صاحب نے لکھا جی روزے سے مدد مانگو, نماز سے مانگو. بار بندوق والے بندے کھڑے نے تو قبلہ صاحب اتنے پڑھان کے ہوڑی نماز. اگر صلاح سے مراد نماز ہے, اگر نماز مددگار ہے, یہ کیسی مددگار ہے جو اپنی حفاظت کے لیے سپاہیوں کی محتاج ہے. اگر سپاہی نہ کھلوتے ہوں, مولوی بھی گیا نمازی بھی گئے, معلوم ہو گیا یہ وہ صلاۃ نہیں جو محافظ ہے. تو ڈھونڈو تو صحیح اللہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے اگر شیطان تم پہ حملہ کرے تم نے مدد مانگنی ہے صبر اور صلاح سے. قرآن مولوی سے نہیں مولا سے پوچھنا چاہیے. جب مولا سے پوچھا گیا صبر کون ہے صلاح کون ہے, میرے امام کا جب مفضل صبر میرا نانا محمد ہے, صلاح میرا دادا علی. مولا نے سب کا بھلا کر دیا ہے. کہا مدد مانگو صبر سے صلاح سے, مدد مانگو محمد سے یا علی سے. آباد رہیں.
یاد رہے جتنے مرضی فضائل پڑھ لیے جائیں وہ بھی راضی نہیں ہوتی جو شام سے آتی ہے۔ آج میں اس بی بی کی غربت کے تن جملے پڑھوں گا جو اپنے بابے کی شہادت کے بعد رو رو کے کہتے رہی، بابا جان تیری شہادت کے بعد مجھ پہ مصائب کے وہ پہاڑ گرا، اگر سفید دنوں پہ آتے سیاہ راتیں ہو جاتی۔ بس مولا عبادت کو قبول فرمائے۔ 70 یا 90 دن بی بی 75 یا 90 دن زندہ رہی ہے، لیکن گھر سے رونے کی ایک ہی صدا آتی تھی، واہ محمدہ واہ غربتہ، واہ محمدہ واہ غربتہ۔ ہائے ہائے، مصائب میں خطابت نہیں ہے، یہ درد ہے، اس کے دل میں ہوگا وہ آنکھوں کی صورت میں ہائے کی صورت میں باہر آ جائے گا۔ ایک دن مدینے کے لوگ اکٹھے ہو کے سیدہ کے دروازے پہ آئے، علی نے دروازہ کھولا، واپس آئے، کیفیت کیا ہے؟ ریش اقدس سے آنسو ٹپک رہے تھے، علی زارو قطار رو رہے۔ سیدہ کہتی ہیں علی کیا میرے بابے محمد کا پرسہ دینے آئے تھے؟ علی ماتم کر کے کہتے ہیں سیدہ پرسہ دینے نہیں آئے، مدینے کے لوگ کہتے ہیں محمد کی بیٹی سے کہو رونے کا وقت مقرر کرو۔ ہائے ہائے، اور میں قربان ہو جاؤں، اتنی غربت آ گئی، بابے کی قبر کے مخاطب ہو کے کہا بابا جان ابھی تو آپ کا کفن بھی میلا نہیں ہوا ہے، امت نے آنکھیں پھیرنا شروع کر دی ہے۔ ابو الحسن میرے لیے ایک بیت الحزن بناؤ، جو کوئی بزرگ دیکھا ہے، پہلے بیت الحزن موجود تھا، تصاویر موجود ہیں، بنایا نا، علی سارا دن قمر اور سلمان کے ساتھ مزدوری کرتے تھے، بیت الحزن تیار ہوا نا، صبح ہوتی سیدہ حسنین کریمین کو لے کے چلتی ہے، سارا دن وہاں بیٹھ کے مدینے والے کہتے پس آواز ایک ہی آتی تھی، واہ محمدہ واہ غربتہ، بابا جان تیرے بعد میں غریب ہو گئی۔ جب شام ہوتی نا اپنے حسنین کو لے کے واپس آتی، اب ہے واجب ہے ہر سید پہ، جیسے مدینے کے بازار کے قریب آتی نا، دکاندار دیکھتے توڑ توڑ کے کہتے چراغوں کو بجھا دو محمد کی بیٹی آ رہی ہے، چراغوں کو بجھا دو محمد کی بیٹی آ رہی ہے۔ میں کہوں گا آقا ذاتی آپ بڑی خوش قسمت ہے، جب آپ آئے تو چراغوں کو بجھا دو، وقت غربت آئے گا، تیری بیٹی زینب ہوگی، طوفان شام کا بازار ہوگا، کوئی چراغ نہیں بجھائے گا، اشارے کر کر کے کہیں گے حاضہی زینب بنت علی، لوگوں جس نے علی سے بدلہ لینا ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، سید آنسو قبول فرمائے، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے، اگر سیدہ کی غربت پڑی جائے تو گھنٹوں لگ جاتے ہیں۔ اتنا ظلم کیا ہے مسلمانوں نے، صرف ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں، بی بی حق مانگنے دربار گئی تھی۔ میں سمجھتا ہوں جو شیعہ ہے نا وہ اس جملے پہ بس خالی ہے، میں سارا پڑھ نہیں سکتا، نہ میں دکھ پڑھ نہیں سکتا، بندے برداشت نہیں کریں گے، اتنا ضرور کہوں گا جب محمد کی بیٹی مسلمانوں دربار خلافت میں حق مانگنے گئی نا، سر کے بال سیاہ تھے، جب مانگ کے آئی سفید ہو گئے، زینب بی بی نے بھی نہ پہچانا کہ یہ کون آ گیا ہے، کیا ظلم ہوا، بی بی نے حق کیا مانگا تھا، میرا حق مجھے دے دو۔ ایک ملعون کہتا ہے نبیوں کی کوئی میراث نہیں ہوتی، کوئی محمد کا لکھا ہے تو دکھا۔ تو جو اس جملے پہ ہائے کرے گا اسے اپنے غم میں کبھی ہائے نصیب ہوگی ہی نہیں، اسے کبھی اپنے غم میں نہیں روئے گا۔ ہائے کرو سیدہ کی غربت پہ، بی بی نے اپنے دامن سے تحریر مصطفیٰ نکالی ہے، روتے اس لیے ہے ایک ملعون نے پہلے دیکھی 600 بدماشوں کے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی تحریر سیدہ ایک دوسرے بدماش کے ہاتھ میں آئی نا، اس نے پہچان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے جب زمین پہ پھینکے نا، سیدہ ماتم کرتی زمین پہ بیٹھی ہے، ٹکڑے اٹھاتی ہے، کبھی حسن کا چہرہ ٹکڑے اٹھاتی ہے، کبھی حسین کا چہرہ ٹکڑے اٹھاتی ہے، سیدہ آنکھیں بند کرتی، حسن کا جمع کیا ہوا کہ میں نے ٹکڑے اٹھائے تیرے جنازے پہ تیر دیکھے، میں نے ٹکڑے اٹھائے تیرے جگر کے ٹکڑے
سیدہ کے دروازے پہ آ گئی. میں بالکل آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں. دروازے پہ امت کھڑی ہے، بدماش ساتھ ہے. باہر سے آواز دے کے کہتے ہیں ابو الحسن کو باہر بھیجو ورنہ ہم دروازہ چلا دیں گے، توڑ دیں گے. اندر سے سیدہ کہ جو خدا تم پہ لعنت کرے، اس دروازے کو توڑو گے جہاں محمد کھڑے ہو کے اجازت مانگا کرتے تھے، جہاں محمد آیت تطہیر پڑھ کے آتا تھا. عزادارہ خدا لعنت کرے اس خالد بن ولید پہ، سارے بے شمار کو اس ملعون پہ. اس نے سیدہ کے دروازے پہ لکڑیاں رکھ کے آگ جلائی نا، ایک دوسرے ملعون نے دروازے پہ لات ماری ہے. سیدہ دروازے کے پیچھے تھی، سیدہ ہے کرنا دروازہ سیدہ کے پہلو پہ لگا. حافظہ مجھے سہارا دے، میری پسلیاں ٹوٹ گئی. مرحبا مرحبا. بس آخری جملہ. عزادارو روتے پتہ کیوں ہے؟ جو سید بیٹھے روتے کیوں ہے؟ دروازہ سیدہ پہ گرا ہے، ملعون اوپر سے گزر کے گئے ہیں. ہائے ہائے. جو ابھی بھی ہائے نہیں کر سکا آخری جملہ ہے، آگے خدا ان پہ لعنت کرے. علی کے گلے میں رسی ڈالی ہے. ہائے ہائے. سیدہ کو پہلو کا درد یہ خطابت نہیں، یہ درد ہے. سیدہ کو پہلو کا درد بھول گیا ہے، اپنا ہاتھ علی کے کمر بند میں ڈالا. میرے امام کہتے ہیں دو بندوں پہ حالت نماز میں لعنت کیا کرو، ایک منصف ملعون، دوسرا حارث بن نوفل ملعون. کہ مولا اس نے کیا کر دیا کہ نماز میں قنوت پہ اس پہ لعنت کرے. کہا کنزف ملعون نے ایسا تلوار کا دستہ مارا ہے نا